الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. یہ 26واں پارہ ہے. سورہ الحجرات کے 3 آیات تلاوت کی گئی ہیں، آیت نمبر 10، 11 اور 12. سورہ الحجرات جو ہے یہ مدنی سورت ہے اور بڑی چھوٹی سی سورت ہے، 2 رکوعوں کے اوپر مشتمل ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی خاص طور پہ ایمان والوں کے متعلق ان کی اصلاح، تزکیہ نفس، یہ صورت شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. یعنی اب یوں سمجھیے کہ سورت کا مرکزی مضمون جو ہے وہ ایمان والے ہیں، یعنی بالراس اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی انہیں جو احکامات دے رہے ہیں اس صورت میں، ہر ایک بندے مومن کی اس کی انفرادی اصلاح ہے. انفرادی اصلاح سے مطلب یہ ہے ہر آدمی کی اکیلے کی اصلاح. جب ہر فرد کی اصلاح ہو جائے گی تو اس کے بعد اسی افراد سے ایک معاشرہ بنے گا، تو پھر وہ معاشرہ بڑا ہی صالح ہوگا، با اخلاق، با کردار ہوگا. آپ دیکھیے ایک مثال ہے، مٹی کو جب آگ میں پکایا تپایا جاتا ہے، جسے اینٹ ہم کہتے ہیں نا، اینٹ بنائی جاتی ہے، تو پہلے عمارت بنانے سے پہلے اس عمارت میں جو اینٹ استعمال ہونے والی ہے اس کو اچھی طریقے سے آگ کے اندر جناب تپایا جاتا ہے، ہر اینٹ کو. اور وہ اینٹ جب عمارت کو لگتی ہے تو پھر وہ عمارت بڑی مضبوط ہوتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر فرد مومن کی اصلاح، اور ہر فرد مومن کی اصلاح جب ہو جائے گی تو پھر اس کا جو ایک اجتماعی ایک معاشرہ وجود میں آ جائے گا اس کا،
تو پھر وہ معاشرے ایک تمثیل، ایک مثالی معاشرہ ہوگا، ایک ماڈل ہوگا اس کا. اسی لیے ہر فرد کی اصلاح پہلے، فرد کی اصلاح پہلے. ہمارے پاس ہوتا کیا ہے کہ جماعت جماعت جماعت، نہیں، جماعت میں اصل افراد کی اصلاح ہے. افراد کی اصلاح اگر ہو گئی بھی تو ظاہر ہے کہ وہ جو جماعت بنے گی تو ایک مثالی جماعت ہوگی. افراد کی اصلاح اگر نہیں ہے، اسے افراد جماعت میں بہت پڑے ہوئے ہیں، ذم غفیر ہے ایسے لوگوں کا، تو کوئی فائدہ نہیں ہے وہ جماعت. اس لیے قرآن ہمیشہ فرد کے اوپر اس کی، میری اصلاح ہو، آپ کی اصلاح ہو، آپ کی اصلاح ہو. اور انسان کی فطرت بھی کیا ہے بھائی؟ انسان کی فطرت یہ ہے، اگر ڈیپ میں جا کے آپ غور کر کے دیکھیں گے تو اس کی سوچ کیا ہے معلوم آپ؟ بس کسی کا خود کا نقصان ہو جائے تو ہو جانا، لیکن مجھے نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ ہر انسان کی ہے. اسی لیے ظاہر ہے کہ آدمی اپنی اصلاح، اکثر ہوتا ہی ہے کہ عموماً بولتے ہیں انہیں کر رہا، انہیں کر رہا، اس کا اتنے لوگ کر رہے ہیں، غلط ہے. یہ جو تھنکنگ ہے نا، اس لیے قرآن مجید میں بڑی پیارے انداز میں ایک بات کہی گئی ہے، اور بھی مخاطب رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ انعام میں. دیکھیے آیت کیا ہے، آپ غور کر کے دیکھیں گے تو اس کے اندر کتنی گہری بات کہی گئی ہے، وہ بھی نبی کو مخاطب کر کے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اے نبی، اگر آپ میجورٹی کے اوپر نگاہ ڈالیں گے، میجورٹی کو فالو کریں گے تو آپ بھی بھٹک سکتے پھر اللہ کے راستے سے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، زمین میں اکثریت کو اگر آپ دیکھیں گے، ان کے پیچھے چلیں گے، يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ، آپ بھی بھٹک سکتے ہیں اللہ کے راستے سے. میرا اور آپ کا تو ہے شمار ہو نہیں گئے. یہ جو ہے نا شیطان کا اتنا بڑا حربہ ہے، یہ اتنے لوگ کر رہے غلط ہے کیا، انہوں کر رہے غلط ہے، آپ اکیلے تھے کیا. شیطان کا سب سے بڑا وار ہے. آدمی دنیا کے اندر میجورٹی کو سامنے رکھتا ہے، اور جبکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ اکثریت نہیں ہوتی کبھی بھی. اکثریت تو ہمیشہ اپنے خواہشات کے پیچھے منمانی ہو، کو تعلق ہی نہیں ہے کچھ بھی غور و فکر سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہرحال یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان والے کی ہر فردن اس کی اصلاح ہو. کیوں کہ کل جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں، کل جن کا حساب اور کتاب ہوگا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ ایک فلاں ایک جماعت ہے، ایک فلاں جماعت کے اندر جتنے لوگ ہیں بس ان کے امیر صاحب کا حساب لے جائے گا، امیر صاحب صحیح، باقی سب چلے جاؤ. ایسا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے نا. فلاں جماعت میں چل، فلاں جماعت نہیں. خیر دنیا میں لوگ بول لیتے میری جماعت جنت میں جائے گی، تیری جماعت جنت میں، یہ سب ان کے اپنے جنت خیالی پلاؤ ہے. یہ سب سمجھ میں آ، جب حقیقت سامنے آ جائیں گی تو ساری چیزیں اڑ جائیں گی پھر دل و دماغ سے. انسان جو بنانا دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں نا، تو ہمارے پاس بھی یہ ساری چیزیں ہیں. یہ تو قرآن نے کیا بات کہی؟ نہیں جماعت نہیں بلکہ افراد کا حساب ہوگا، فردن. یہ بات اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ مریم میں غالباً یہ آیت آتی ہے، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. وہ سب کے سب قیامت کے دن ہمارے پاس آئیں گے اکیلے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، وہ سب کے سب آئیں گے ہمارے پاس قیامت کے دن اکیلے. اور پھر یہ بات بھی آپ سنتے ہیں اکثر، سب کو نفسا نفسی پڑی ہوئی. یہ تو عام بات ہے نا، جاہل کی زبان پہ بھی ہوتی ہے بات. تو بہرحال تو کل کا جو معاملہ ہے حساب اور کتاب کا بھی، وہاں پہ فرد کا معاملہ ہے، جماعت نہیں، کوئی گروہ نہیں، کوئی جتھا نہیں، بس چلے گئے نہیں، ایسا نہیں ہے. تو بہرحال یہاں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے مومنو، اے ایمان والو، ذرا یہ بات کو غور سے سن لو، کیونکہ تم ایمان والے، تم کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. لا تقدموا
بین یدی اللہ و رسولی، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ کیا مطلب ہے اس کا آگے مت بڑھو؟ آگے بڑھو کا مطلب یہی ہے کہ اللہ اس کے رسول نے جو حدود تمہارے لیے متعین کر دیے، جو لکیر کھینچ دی ہے نا، اس کے آگے مت بڑھو، اور اللہ اس کے رسول کے احکامات کو پیچھے ڈال کے تم اپنی بات کو آگے مت رکھو۔ یہ ہے اصل مطلب۔ ایک بات تمہیں معلوم ہے اللہ کی بات ہے یا رسول کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد بھی تم جناب علی اللہ اس کے رسول کی بات کو پیچھے ڈال کے تم اپنی بات کرتے، میری بات سنو۔ آج کل لوگوں کا مزاج ہے اللہ اس کے رسول کی جناب علی ان کے پاس کوئی قدر ہی نہیں ہے، زبانی طور پر بہت قدر ہے، مگر کیا بات کیا ہے آخر؟ ہر جگہ میری بات سنو، ہر جگہ میری بات سنو، گھر سے لے کے باہر تک ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری بات آگے رہنا، میری بات۔ تو وارننگ دی گئی، ایمان والوں کو پابند کیا گیا، متنبہ کیا گیا، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے اس معاملے میں۔ اگر تم نے اللہ اس کے رسول کے احکامات ان کی باتوں کو پیچھے ڈال کے اگر اپنی بات کو آگے کر رہے ہیں تو پھر تم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ پھر ان اللہ سمیع علیم، کیونکہ اللہ سن بھی رہا ہے اور جانتا بھی ہے کیا کر رہے ہیں۔ یہ بات کہتے ہوئے سورت شروع ہو رہی ہے۔ یہ بنیاد میں نے اگلی آیات کی تشریح کرنے سے پہلے ایک تمہیدی طور پہ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں خاص طور پہ۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک بات آتی ہے، بڑی اہم آتی ہے، وہ جس رسول کے اوپر تم نے ایمان لایا ہے نا، اس رسول کا مقام کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کیا مقام ہے ان کا؟ کوئی معمولی ذات نہیں ہے، وہ رب کائنات کے منتخب ذات مقدس ہے، خالق کائنات کے انتخاب، یعنی اللہ کا منتخب بندہ ہے اور مقدس، وہ ہے نبی۔ اور اس کے متعلق اللہ پھر فرما، وہ پھر ایمان والوں کا نام لیا لو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ بہت بڑی بات ہے قرآن میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے اعتبار سے، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی عظمت کیا ہے، یہ آیت ہے یہ سورہ حجرات کی، جس میں اللہ اے ایمان والو، نبی کی مخالفت کرنا یا نبی کی بات کو پیچھے ڈال کے اپنی بات کو آگے رکھنا، تو تم سوچو بھی مت، یہ نبی کی بات کو پیچھے ڈال کے اپنی بات کو آگے رکھنا، اپنے آپ کو آگے رکھنا، میری سنو بولنا، یہ تو تم خواب میں مت سوچو، بلکہ اللہ کیا بول رہے ہیں؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اگر تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی بھی اگر ہو جائے تو تمہارے اعمال کو ہم برباد کر دیں گے۔ پھر لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ آپس میں ایک دوسرے کا جیسا معاملات ہوتے ہیں، انہیں بلایا فلاں کی بات، فلاں کی بات، اس کی بات کو پیچھے ڈالو، مت مانو، رد کرو، ایسا نہیں ہے رسول کا معاملہ۔ یہ مت سمجھو تم جیسا تمہاری آپس میں باتیں ہوتی ہیں، تمہاری گفتگو ہوتی ہے، یہ نہیں ہے نبی۔ نبی اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی شخصیت ہے وہ۔ اگر تم نے اسی کسی ایک بات کو بھی اگر رد کیا، نبی کی بات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی قول و فعل کو پیچھے رکھ کے اپنی منمانی اگر تم نے چلائی، تو پھر یاد رکھو تمہارے وہ سب اعمال جو تم نے خیر کے کیے ہیں، کبھی تم نے نماز میں بھی پڑھی ہوں گی، قربانیاں بھی دے، حج بھی کرے ہوں گے، لیکن اگر تمہاری روش یہ ہے تو پھر وہ سارے تمہارے نیکی کے اعمال ہم برباد کر کے رکھ دیں گے، کوئی وزن باقی نہیں رہے گا تمہارے اعمال کے اندر، نیک اعمال۔ یہ تنبیہ کی گئی ہے۔ اب آگے چل کے جو آیات تلاوت کی گئی، آیت نمبر 10، 11 اور 12، 3 آیات مبارکہ ہیں یہ۔ اب اس میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ ایمان والوں کا آپس میں ایک دوسرے سے کیا تعلق ہے، کیا نسبت ہے۔ ایمان والے سارے جن کے روئے زمین پہ مومنین ہیں، ان کی آپس میں کیا ایک دوسرے، ان کی نسبت کیا ہے، ان کی قربت کیا ہے، ان کا رشتہ کیا ہے، اس کو بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات جو فرمائی ہے انما المومنون، اس کے الفاظ کو غور کریں گے آپ قرآن کے، انما،
انما کے الفاظ قرآن میں جہاں کہیں بھی آتے ہیں نا اس کے معنی ہوتے ہیں حقیقت واقع. یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے نا اب یہاں اللہ انما کے آگے جو باتیں آتی ہیں، جو میسج آتا ہے، جو پیغام آتا ہے، جو سبجیکٹ آ رہا ہے، انما کے بات اللہ فرماتے ہیں اب اس سے ہٹ کے ساری باتیں سب بکواس ہے. جو بات بولی جا رہی ہے نا وہی برحق ہے، وہی حق ہے. انما یہ آتا ہے قرآن میں. اب انما المؤمنون اخوتن کیا بات ہے یہاں پہ؟ حقیقت وہ ہے کہ حقیقی مومن وہ ہے جو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور ایک دوسرے کو بھائی نہیں سمجھتا بکواس ہے. بازو ہٹاؤ اس کو. انما یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوا یہ لفظ استعمال ہے. ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا انما الہکم الہ واحد، انما الہکم الہ واحد. حقیقت یہ کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود صرف ایک ہے، اور باقی جو کچھ انسانوں کے دماغ میں وہ سب بکواس ہے، سب بے بنیاد باتیں. اسی طرح یہاں انما المؤمنون اخوتن، حقیقی مومن وہ ہے جو دوسرے مومن کو اپنا بھائی سمجھتا ہے. اگر وہ نہیں سمجھ رہا تو پھر وہ بھی. یہ قرآن کی تربیت ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ کا میرا کوئی خونی رشتہ نہ ہو، ہے نا، ایک دوسرے کوئی خاندان قبیلہ نہ ہو، ہے نا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک رشتہ جو ابدی ہے، یہ جو جنت میں بھی قائم ہوگا، وہ ایمان کا رشتہ، کلمے کا رشتہ ہے. بہت بڑی اہمیت ہے اس کی. اب دیکھیے آپ جس زمن میں آیت آ رہی ہے نا، صحابہ اکرام ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے جب مدینہ چلے گئے اور مکے میں انہوں نے ہر چیز کو چھوڑ دیا، اپنے املاک کو، اپنی جائیدادوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، خاندان قبیلوں کو، حتیٰ کہ اپنے اولاد کو بھی چھوڑ کے نکل گئے. مدینے میں جانے کے بعد جو انصار تھے وہ مومنین تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جو صحابہ مدینے کو چلے گئے تو جتنے بھی آ گئے اب صحابہ کرام مدینے کو، یعنی مکی صحابہ جن کو مہاجر کہتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اب ان کا مسئلہ کیا ہے؟ اب وہ لوگ تو ہر چیز کو چھوڑ گئے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا بھائی، خالی ہاتھ ہیں بالکل. اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مواخات جسے کہتے ہیں کہ مہاجر اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. بلایا، مدینے کے صحابہ ہیں، ادھر مکے کے صحابہ ہیں کو بلا کے، ایک مدینے کے صحابی کو بلایا اور ایک ادھر سے بلایا، بولتے کہ یہ آج سے تمہارے بھائی ہیں. دیکھیے اب انما المؤمنون اخوۃ. اور ایک صحابی ہے اس میں حضرت مکی صحابی جن کا نام بڑا مشہور ہے، عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ. مدینے کے بلا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، مدینے کے ایک صحابی ہیں ان کو بلا کے یہ عبد الرحمن بن آج سے تمہارے بھائی. تو بڑے خوشی جو ہے وہ انصار صحابی جو ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو گھر کو لے کے چلے گئے فوری. بہت خوش ہے، بھائی آج میرا بھائی مل گیا ہے، میرا بھائی، کہ کوئی خونی رشتہ بھی نہیں. گھر میں جاتے چنوں نے یہ بات کہی، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کا بھائی بنا، آپ میرے بھائی ہیں آج سے، اور میرے کھجور کے باغات ہیں، وہ فلاں ہیں کہ آدھا تمہارا آدھا میرا، آج سے یہ تو میرے حصے دار ہیں. اس کے بعد کبھی تو وہ نکاح کے طلاق کے احکامات تو نازل نہیں ہوئے تھے. اس کے بعد یہ بھی کہا، ان کے سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، ان سے 1 سے 4 بیویاں تھے، ان نے کہا اگر جو بیوی پسند، جو عورت پسند ہے میری، میں انہیں طلاق دے تو ان سے نکاح کروں. پہلے تو جائزات کی بات کہی، بس یہ آدھا تمہارا آدھا میرا ہے. اب غور کر کے دیکھیے اس کے بعد جب یہ پیشکش کی انہوں نے، عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا؟ یہاں بھی دیکھیے اب کیا ہے. عبد الرحمن بن عوف نے کہا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال میں، آپ کی اولاد میں اور برکت عطا فرمائے. مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا بتا دو یہاں مدینے کے اندر بازار کہاں لگتا ہے، کیسے ہوتی ہے، میں خود تجارت کر لوں گا. تو بہرحال وہ تجارت کر لیے. اس کے بعد تو مدینے کے سب سے بڑے تاجر بن گئے تھے. وہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے. تو یہ بات کیا بولی جا رہی ہے، میں آپ کو یہ لفظ کے اوپر بول رہا ہوں، انما المومنون. حقیقی مومن کون ہوتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں حقیقی مومن. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ سورہ حشر میں آتی ہے بات. مومن تو حقیقی وہ ہیں یہ خود محتاج ہوتے ہوئے دوسرے مومن بھائی کا خیال کرتے ہیں، ان کو ترجیح دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کا ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہ رہے ہیں، پوری دنیا کے ایک رول ماڈل ہو. ایمان والے کہتے کسے ہیں، یہاں پر مومن کہتے کسے ہیں؟ بات کو سمجھیے. صرف ایمان کیا ہے؟ ایمان نہیں ہے کہ آدمی صرف کلمہ پڑھنے، کچھ ارکان ادا کر لے اسلام کے، بھائی سمجھنے بھائی اس کا اصل وجود کیا ہے، اس کا ایک دوسرے کا تعلق کیا ہے، سمجھنے کی بات ہے نا. یہ سورہ حشر میں جو بات کہی گئی، وہ خود بھی محتاج ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اپنا ایک بھائی ہے وہ بھی محتاج ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے کو پیچھے ڈال کے پہلے اس کی ضرورت کو پورا کر. یہ ان کی مینٹلٹی ہوتی. ہمیں سیرت کے کتابوں کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے، شاید جنگ احد کا ہی ہے غالباً، یہ کوئی بھی ایک واقعہ جنگ کا ہے. بہرحال زخموں سے چھو رہے وہاں پہ کچھ لوگ، اور وہاں سے آواز عطشان. عطشان کے معنی منی بہت پیاس لگ رہی پانی کی. دوسرا ایک بازو سے پکارا، اور بھی دور سے آواز عطشان، مجھے بھی بہت پیاس لگ رہی. تیسرا پکارا، عطشان، بہت پیاس لگ رہی. ایک صحابی پانی لے کے تو فوری اس کے پاس پہنچے، بھائی پانی پیو. انہوں نے کہا کہ بازو والے کو پلا، وہ پیاسا ہے مجھ سے زیادہ. اس کے بعد ان کا بازو والے کو مجھ سے زیادہ پیاسا ہے. پھر تیسرے تک میں نے کہا ان کو پلا، وہ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. تو بہرحال وہ ان کو پلا بولنے کے اندر آخر میں تینوں کی بھی شہادت ہو جاتی ہے. پانی جیسا کہ ویسا رہ جاتا. مومنین، ایمان والے کیا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں؟ انما المومنون اخوۃ. پہلے ان الفاظ کو اچھی طریقے سے ہم سمجھ لیں، پھر اگلے جو جملے ہیں نا وہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گی. ہوتا کیا ہے ایمان، مومن. یہ جو کیفیت ایمان کی بتائی گئی ہے نا، یہی اصل اللہ کو مطلوب ہے آپس میں. ایک حدیث آتی ہے، اس میں یہ بات کہی گئی، لا يدخلون الجنت حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. تم میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، تم میں کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ ایمان والا نہ بن جائے. جب تک ایمان والا نہیں بنے گا انہیں جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. تیسرا جملہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. وہ کیا ہے معلوم؟ تم میں کوئی بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا تا وقت کہ وہ ایمان نہ لائے، مومن نہ بن جائے. اور تم میں سے کوئی مومن بن نہیں سکتا آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. ایمان کا دار و مدار محبت کے اوپر ہو گیا. لاکھ بول رہے ہیں آپ. مومنین، انما المومنون اخوۃ. فاصلحوا بین اخویکم. بس کیا کرو تم اب
آپس میں مومنین میں اپنے بھائیوں میں اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی تنازع ٹھہر جائے، تو فوری تم اس کی اصلاح کرو، فوری اصلاح کرو، اس کی صلح ہو جانا چاہیے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے فوری۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اصلاح کرو ان کی فوری، دیر مت کرو، کیونکہ دیر کرو تو شیطان آ جاتا، پھر مزید مسائل کو بنا اور بگاڑ دیتا انہیں، پھر دیر ہو گئی تو۔ یہ اللہ فرماتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر وارننگ، اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر اللہ کے عذاب سے ڈرو، پھر تم بچ نہیں سکتے، پھر اللہ حکم دے رہا ہے، یہ حکم کون دے رہے ہیں؟ اللہ دے رہا ہے، جس کے اوپر تمہارا ایمان ہے اس کا حکم ہے، اس کے حکم کو ٹال نہیں سکتے، بازو نہیں رکھ سکتے آپ، پیچھے نہیں ڈال سکتے آپ، باقی سب کو کچھ بھی کر سکتے آپ، لیکن اللہ کے حکم کو آپ ٹال مٹول نہیں کر سکتے، آپ بازو میں نہیں رکھ سکتے، آپ دیکھا جائے گا نہیں بول سکتے آپ۔ اگر ایسا بول رہے ہیں تو پھر آپ اللہ کے پاس مومن نہیں ہیں آپ۔ وہ راشن کارڈ میں آپ لکھ لیں گے مسلمان بولتے نام، مگر یہاں نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو، کیوں؟ لعلکم ترحمون، اگر ایسا کرو گے تو تم اللہ کی رحمت کے حقدار بن جائیں گے، تاکہ تم بھی اللہ کی رحمت ہو، تاکہ تم اللہ کی رحمت کے حقدار بن جاؤ۔ یہ کرنا ہی کرنا ہے تم کو۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، حقیقی مومن تو وہ ہیں جو دوسرے مومن کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، اور جب کوئی معاملہ بگڑ جائے آپس میں تو فوری اس کی صلح صفائی ہو جانی چاہیے، اور پھر وارننگ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یہ لعلکم ترحمون بڑی اہم بات ہے، کیونکہ ہم اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اس کی رحمت اور اس کے فضل کے ہم ہر آن محتاج ہیں، ہر آن، ہر لمحہ۔ ایسا نہیں کبھی ضرورت پڑ رہی اس کی رحمت کی، ایسا نہیں، ہر آن ہر لمحہ اس کی رحمت کے مستحق ہیں، حقدار ہیں ہم۔ اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری اتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ تم پہ رحم کر رہا ہے تو اس کا فضل ہے۔ ان اللہ لا ذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل انسانوں کے اوپر، اگرچہ کہ وہ اس کے حقدار نہیں ہیں ان کے اعمال کے اعتبار سے، لیکن اس کے مہربانی جو اس کے اوپر فضل ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی ان کی اکثریت ناشکروں کی ہے۔ یہ قرآن میں اللہ بتا رہے ہیں نا۔ ہم نے قرآن مجید کے اصل اسپرٹ اور اس کی روح کو کیا کر دیا؟ ہم کو قومی مسائل میں گم کر دیا، ہم اس کو سیاسی مسائل میں گم کر دیے۔ ہم کو اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہے، ملک کی اصلاح کی فکر ہے، اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہے۔ ملک کی اصلاح کریں گے ہم، ملک کی اصلاح آسان ہے بھائی، تمہاری اصلاح مشکل ہے اصل میں، سمجھے آپ؟ شیطان کیا کرتا؟ تم سے غافل کر کے دوسروں کے اوپر لگا دیتا ادھر، اور یہی حال ہے آج۔ دین کا کام بہت ہو رہا، نہیں بول کے نہیں، پہلے سے بہت 1000 گنا زیادہ ہو رہا دین کا کام آج، مگر ہو رہا کیا؟ سب دوسرے کو اصلاح کرنے کے چکر میں، دوسرے کو سدھارنے کے چکر میں، اپنی اصلاح میں یہی ہو رہا آج کل پورا۔ وہ اجتماع، یہ اجتماع، وہ جماعت وہاں جا رہے، یہاں جا رہے، وہ درس، یہ واز، وہ واز، ان کے واز میں سب بہت ہو رہا، پہلے سے کہیں زیادہ ہو رہا، مگر اصلاح دوسروں کی کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی نہیں۔ جس دن ہم یہ ٹھان لیں ہر آدمی میری اصلاح ہو تو سمجھ لو سب کی اصلاح ہوگی، سب کی اصلاح ہوگی۔ اور جب سب کی اصلاح ہو جائیں گی تو انہیں کیا چاہیں گا؟ انہیں
اللہ کے قوانین کیا ہے، اللہ کا نظام کیا ہے، انہیں خود بولیں گا بھائی مجھے اللہ کے قانون پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ کا نظام اسلام کو اوپر سے ٹھوسنے والی چیز نہیں ہے، یہ بار بار ہم کہتے ہیں نا، یہ جملہ اسلام کے بنیادی عقائد سے ٹکراتا ہے، اسلام کے قوانین کو نافذ کرنا ہے۔ اب اسلام نافذ کرنے والی چیز ہی نہیں ہے، اسلام قبول کرنے والی چیز ہے، اندر سے ہونا ہے اس کو، اب باہر سے کتنا نافذ کریں گے آپ؟ اگر کوئی دل سے بھی اگر بات کسی جبرن اگر مان بھی لیا تو اللہ کے پاس مومن ہی نہیں ہے نا انہیں، یہ تو زبردستی میں معاملہ ہو رہا ہے، یہ کیوں بالکل یہ طور پہ جناب یہ غلط ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں ہم لوگ، اور اس سے ہماری اصلاح نہیں ہو رہی۔ یہ کانفرنس وہ کانفرنس یہ فلاں فلاں یہ چل رہے، برخاست ختم، اصلاح نہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، لعلکم ترحمون، رحم کرو۔ ہم اللہ سے، میں آپ ہر کوئی یہ دعا کرتے رہتے ہیں جانے انجانے میں، اللہ رحم کر، اللہ رحم کر، بھی ہاتھ اٹھا کے کرتے ہیں، بھی گفتگو میں کرتے ہیں، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ بھائی یہ جو دعا آپ اللہ رحم کرے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا شرط لگا رہے ہیں؟ ایک ہی شرط ہے اللہ کی، وہ یہ ہے یقیناً میں رحمان ہوں، میں رحم کروں گا تمہارے اوپر، لیکن میری شرط یہ کہ یہ ہے کہ تم دوسروں پہ رحم کرو، میں تم پہ اوپر رحم کروں۔ کیا مطلب؟ تم دوسروں پہ رحم کرو، میں تمہارے اوپر رحم کروں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اللہ پوچھ رہے کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دیں، تمہارے غلطیوں کو نظر انداز کر دے؟ کون نہیں چاہتا بھائی؟ تو پھر تم دوسروں کے کرو نا، ہے نہیں؟ تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ اگر میں اللہ سے یہ دعا اللہ مجھ پر رحم کر، لیکن میں اپنے ماتحتین جو ہے میں ان پہ رحم نہیں کر رہا ہوں، تو کیا میری یہ دعا صحیح ہے؟ پھر میری دعا یہ صحیح نہیں ہے، میں خود میری اپنے اعمال کا مخالف ہو گیا میں خود۔ بل وہ مشہور حدیث بھی آپ سنے ہوں گے، سنتے اکثر یہ حدیث اس موضوع کے اوپر، وہ حدیث کیا ہے؟ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اللہ ان لوگوں پہ رحم نہیں کرتا جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتے لوگ۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس طرح اللہ رحمان و رحیم ہے، اسی طرح مسلم معاشرے کے اندر بھی ایک رحمت کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں، نفرت کا نہیں، مخالفت کا نہیں، دشمنیوں کا نہیں۔ وہ جہاں بھی ہے، جس ملک میں، جس سماج میں، جس سوسائٹی میں ہے، یہاں تک کہ دشمنوں سے بھی معاملہ ان کا رحمت کا ہو، دشمن سے بھی ان کا معاملہ جناب مودت کا ہو۔ وہ مشہور ہے نا، قرآن کی آیت مبارکہ پڑھتے ہیں، اگر کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تو تم کیا کرو؟ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے گا پھر، اور تمہارے دشمن جا کے وہ دوست بن جائیں گے۔ تو قرآن کی بات ہے، سورہ میں سے جا کے ماحول، ارے انہیں دشمن ہے، انہیں مخالف ہے، انہیں غیر ہے، انہیں وہ قوم کا، انہیں قوم کا، بھائی یہ اسلام کی صریح تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلام تو محبت اور مودت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بطور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کو مخاطب کرتے ہوئے دیکھیں اب کتنی پیاری بات فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ بڑے نرم دل واقع ہوئے ہیں، یہ ہماری مہربانی ہے جو اللہ نے آپ کو نرم دل بنا دیا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے جو آپ دوسروں کے لیے بڑے نرم ہو چکے ہیں۔ وہ ذکر کریں اللہ تعالیٰ، خدا نہ خواستہ ولو فرض اگر آپ سخت ہوتے، آپ کا دل سخت ہوتا، آپ تند ہوتے، ہے نا، تو پھر اللہ فرماتے لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ جو لوگ آ کے آپ کے پاس بیٹھنا ہے کبھی کے بھاگ جاتے آپ کے پاس سے۔ یہ تو آپ کی مودت ہے، یہ تو آپ کی نرم دلی ہے، یہ تو آپ کی شفقت ہے، نہ صرف اپنوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ بھی، آپ دشمنوں کے ساتھ بھی آپ کا یہی معاملہ تھا، مودت کا تھا، رحمت کا تھا، شفقت کا تھا۔ کبھی انتقام کی بات آپ نے کری نہیں، کبھی بھی، کبھی کسی کو غیر بولا ہی نہیں آپ نے،
اور آج ہمارا جو مزاج بنا ہوا پوری اس امت کا اللہ محفوظ رکھے، انہیں غیر انہیں غیر قوم کا، انہیں فلاں انہیں فلاں، یہی بول کے ہمارا بیڑا غرق ہو گیا آج پورا. اور جبکہ امت مسلمہ کا وجود دوسرے انسانوں کے لیے، کنتم خیر امت اخرجت، تمہارا وجود تمہارے لیے ہے ہی نہیں، تم تو دوسرے انسانوں کے لیے نکالے گئے ہیں. انما المؤمنون اخوۃ، قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے آپ اس کو سن کے انسنی کر دیں آپ. تو پھر وہی بات ہو جائے گی، پھر اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھ گئے، آپ اس کو پیچھے رکھ دی، ختم. میری بات آگے ہونا، اللہ اس کے رسول رہن دو بعد میں. اب یہ انما المؤمنون اخوۃ کے بعد آگے چل کے اب اس کی تشریحات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشادات میں کیا کر رہے ہیں. انما المؤمنون آ گئے اخوۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم. کیا مطلب؟ المسلم خاص طور پہ الف لام کا اضافہ ہے یہاں پہ. جیسے حمد نہیں ہے اللہ کے، الحمد ہے. اس کے اندر ایک خصوصی معنی پیدا ہو جاتے ہیں، حقیقی معنی پیدا ہو جاتے ہیں. جہاں پہ عربی کے کلمات میں جہاں پہ الف لام میم کا اضافہ ہو جاتا ہے پہلے سے، الحمد، کتاب نے الکتاب، قرآن نہیں القرآن، مسلم نہیں المسلم، تو کیا مانے؟ مطلب یہ کہ مسلم وہی ہے اصل میں حقیقی جو دوسرے مسلمان کو بھی اپنا بھائی سمجھتا. المسلم اخو المسلم. اور آگے چل کے فرمایا ٹھیک ہے میں تو سمجھتا ہوں، لیکن اس کی عملی زندگی کیا ہوگی دوسرے مسلمان کے لیے؟ اس کے لیے دوسری حدیث آپ نے فرمائی المسلم من سلم المسلمون بلسانه ویدہ. مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، امن میں رہیں، سلامتی میں رہیں. یعنی اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کا دل نہ ٹوٹے، ہے نا، اس کے ایسے جملے نہ کسے جس کے اس کا دل ٹوٹ رہا ہے، یا اپنے ہاتھوں سے اس کو نقصان پہنچا دے. نہیں، المسلم من سلم المسلمین بلسانہ ویدہ. مسلمان وہی ہے یا وہ ہے جس کے زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان سلامتی میں ہے، محفوظ ہے، نقصان نہیں ہو رہا اس کو، وہ ہے مسلمان. یہ بات فرمائی ان آیات کے تشریحات میں مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے. دیکھیے آپ، قرآن اور رسول، اسی لیے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اس لیے پہلے آیت آ رہی ہے سورت میں، جو احکامات اللہ اس کے رسول دے دیے نا اس کو پیچھے ڈال کے اپنی مت چلاؤ تم. یہ ہے اصل میں مسلمان کون ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں. اللہ اس کے نبی نے مسلمان کا کیا خاکہ کھینچا ہے، مسلمان کی تعریف کیا کی ہے، اس کے اوصاف کیا بتائے ہیں. حقیقی مومن کون ہوتا اللہ کے پاس، وہ پورے تشریحات آ رہے ہیں آپ کو قرآن میں. اب دیکھیے آپ، دعا سکھائی گئی. اے مسلمانوں، جب بھی تم دعا کرو تو اپنے بھائیوں کے لیے بھی اپنی دعا ان کو بھی شریک کرو. ایک آیت پڑھتا ہوں سورہ حشر کی بھائی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. والاخوان، اخوان کے معنی بھائی. اللہ میری بخشش کر دے اور میرے بھائیوں کی بھی بخشش کر، کہیں بھی نہیں چھوڑا. ایسے تعلیمات. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان کے اوپر آپ کی نگاہ پڑ گئے، ملاقات ہو جائے تو پہلے اس کے لیے سلامتی کی دعا کرو، السلام علیکم. یہ سلام ہے کہ آپ کیا سمجھ رہے سلام؟ یہ کوئی گڈ مارننگ گڈ ایوننگ نہیں ہے.
یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہم کو بتائے ہیں. ایک مسلمان، ایک بھائی دوسرے مسلمان سے جب بھی ملے سب سے پہلے اس کا کام یہ ہے اپنے بھائی کے لیے اللہ کی سلامتی کے لیے دعا کرے. پر کتنی بڑی بات بولی جا رہی ہے بھائی. کیا میں آپ کے لیے اللہ آپ کی سلامتی کے دعا کر رہا ہوں؟ میری اندر سے دعا کے معنی تو اندر سے ہوتے ہیں نا. زبان سے کوئی کہہ رہا اندر سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کو تو منافق بولا قرآن نے. میں آپ سے مل رہا ہوں جیسے سامنے السلام علیکم بھائی پلٹ کے کہتے گالی آپ کو دے رہا ہوں تو یہ اس کو کیا بولے اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو؟ یہ منافق ہے. انہیں ابھی سے کہتے کہ نماز پڑھ کے نکلا مسجد سے انہیں، مگر یہ عمل اس کا ہے تو منافق ہے. نفاق کو لے کے نماز پڑھ رہا انہیں ایسا کرنے والا، نفاق کو لے کے حج کر رہا ہوں، نفاق کو لے کے عمرے پہ جا رہا، یعنی ہر جگہ اس کی جناب نفاق اس کے اعمال کو تباہ کر رہا جا کے. اور انہیں سمجھ رہا میں حاجی ہوں، میں نمازی ہوں. سب بھی ویسے حقائق کے اوپر سے پردے اٹھیں گے جب جانے کے بعد، تب پتہ چلیں گا کیا کیا تمہارے کاس اندر ہے. ہاں اصلی اصلاح. اچھا ایک مقام پہ آپ نے قسم کھائی، 3 دفعہ قسم کھائی، وہ بھی مکرر تکرار کر، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو. کیا مطلب؟ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. اگرچہ کہ نماز پڑھ رہا، روزہ رکھ رہا، انہیں مومن سمجھ رہا، لیکن اب قسم کھا کے بول رہے ہو نہیں ہے انہیں مومن. صحابہ کی مجلس بیٹھی ہوئی 3 دفعے آپ نے قسم، صحابہ پریشان ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو دیکھ لے رہے. کون تو بھی ہو سکتا میں ہوں، میں ہوں، کیا غلطی ہو گئی ہم سے. آخر ہر کوئی یہی دیکھ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی حکم دیتے ہر کوئی سمجھتا کہ میرے کو دے رہے، یہ سمجھتے تھے آپ بیٹھ کے. تو جب یہ بات بھی آپ دیکھتے صحابہ آخر میں پریشان ہو کے پوچھ ہی لیے صحابہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قسم کھا کے فرمائیے وہ کون ہے آخر؟ آپ جو قسم کھا کے فرما رہی وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے. آخر وہ ہے کون؟ آخر آپ نے کسی کا نام نہیں لیا، آپ نے ایک صفت بتا دی وہاں جس کے اندر یہ صفت ہے وہ مومن نہیں ہے. وہ صفت کیا ہے؟ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے جس کے اندر یہ صفت ہے کہ اس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے پریشان ہے، جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے پریشان ہے. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. سوچئے، جائزہ لیجئے، غور و فکر کرنا. ہم کو فضائل میں الجھا دیا گیا ہے. تم تو حج کر کے آ گئے، ماں کی پیٹ سے نکلے سو گیا، تمہارے پورے گناہ معاف ہو گئے، تم روز یہ چکر میں لگا دیا گیا. یہ چکر میں لگنے سے ہوا کیا؟ ہم اپنے اصلاح سے غافل ہو گئے. میرے پاس تو اتنے نیکیاں جمع ہو گئے، اسی پندار میں ہیں پورے، اللہ ماشاء اللہ کون ہے؟ اللہ محفوظ رکھے. وہ اسی میں سارے یہی سمجھ رہے بس ختم. اسی لیے وہ اپنی اصلاح سے غافل ہے. صحابہ کرام ظاہر ہے کہ کیا سمجھتے تھے اپنے آپ کو. دیکھیے یہ ایک حدیث آتی ہے اس میں سیرت میں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو معمولی شخصیت نہیں تھی. وہ گفتگو کے دوران میں آپ نے فرمایا آسمان سے اگر یہ آواز آ جائے، یہ ندا آ جائے، سب کو میں بخش دوں لیکن ایک کو نہیں بخشا. حضرت عمر ہو سکتا ہے وہ عمر ہوگا. حالانکہ ابو جہل بھی ابو جہل ہوں گا بول سکتے تھے، آپ ابو لہب ہوں گا بول سکتے تھے، لیکن چونکہ وہ اپنی فکر جہاں ہوتی ہے نا دوسرے پہ نظر نہیں جاتی. جب انسان جب اپنے سے غافل ہو جاتا ہے نا دوسرے وہی چلتا. آج وہی چل رہا ہے. آپ لیڈروں کی تقریریں سن رہے روزانہ، کیا ہے سو آج اسلام کے بدترین مجرم ہیں یہ لوگ. اسلام کا آڑ لے کے، اسلام کا نام لے کے جا جو تقاریر ہو رہے ہیں آج مسلم معاشرے کے اندر جناب، یعنی ایک نفرت پھیلا رہے ہیں. کچھ نہیں، صرف چند ووٹوں کی خاطر، چند ٹکڑوں کی خاطر، چند سیٹوں کے ساتھ، اور کچھ بھی نہیں. ہمارے تقاریر عجیب ہے. ارے بھائی ہمارے تقاریر کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے علاقہ میں جب ان کے لیڈروں کی تقریر سن رہے ہیں تو وہ لوگ ڈیولپنگ کی بات کر رہے ہیں، اور یہاں ہمارے لیڈروں کے پاس جانا تو مسخرہ پنا، گالیاں، انہیں ایسا تھا، ان کا باپ ایسا تھا، ان کا بھائی، کوئی نہیں بول رہا دوسرا،
انہیں بول رہا ڈیولپنگ کی بات کر رہا ہوں، بھائی کی بات کر رہا ہوں، اماں کی بات کر رہا ہوں، اماں کی بھی بات کر رہے ہیں، بھائی کی بھی بات کر رہے ہیں، بیوی کی بھی بات کر رہے ہیں. بد اخلاقی کا ایک جیتا جاگتا نمونہ ہے. اور پھر کمال یہ ہے کہ سب اسلام کی بات ہو رہی، اسلام کو آڑ بنایا جا رہا، ہم اسلام کے محافظ ہیں بولے. عجیب عجیب معاملہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے سارے چیزوں کو. کیا فرمایا؟ جس کا پڑوسی، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے، پریشان ہے. دیکھیے آپ، ایک حدیث میں بات کہی گئی، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا. اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرو، اس نے سلوک کر ان کے اچھے تعلقات رکھو تو تم مومن بن جاؤ گے. تَكُنْ مُؤْمِنًا، مومن بننا چاہتے تم تو یہ کام کرو، مومن. تَكُنْ مُؤْمِنًا، تم مومن ہو جاؤ گے. یہ عمل کے بعد پھر اس کے بعد دوسرا جملہ حدیث کا یہ آیا، وَأَن تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. وہاں مومن کا لگتا ہے، مسلم کا آ گیا. دیکھو، اگر تم مسلمان بننا چاہتے ہو نا، جو تم اپنے لیے پسند کرتے وہی دوسرے انسانوں کے لیے پسند کرتے تو تم مسلمان بن جاؤ گے. مومن اور مسلم اسے کہتے ہیں. مومن کی تعریف کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، مومن یا مسلم بہرحال اپنے دوسرے مومن کو بے سہارا نہیں چھوڑتا ہوں، اپنے بھائی کو اس کی عزت پہ حملہ نہیں کرتا اور اس کی جان اور مال کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اکرام کرتا ہے. سوچیے ہمیں. اور حدیث میں آتی ہے بڑی بات، ایمان والا کون ہے؟ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وہاں پہ ایک حدیث میں، سباب مسلم فسق وقتالہ کفر. مسلمان کو بے عزت کرنا، اس کو گالی دینا، یہ گناہ کبیرہ ہے. اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے اس کے خون پہ ہو جانا، خون کرنا، قتل کر دینا، یہ تو کفر ہے. یہ کفر ہے. صحابہ کرام سے پوچھا، میں تمہیں بتاؤں افضل اعمال کیا ہے؟ سب سے افضل اعمال کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا، صلی اللہ بتائیے. اس کے بعد آپ نے مثال دی، نماز و روزے و صدقات سے زیادہ افضل اعمال بتاؤں؟ نماز، روزے و حج سے زیادہ نہیں، صدقات سے زیادہ. میں بتاؤں تمہیں افضل اعمال کیا ہے؟ پوچھے صاحب بتائیے یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا کہ دو مسلمان جو روٹھے ہوئے ہیں، بچھڑے ہوئے ہیں، ان سے گلے ملا دو. یہ نماز سے بھی زیادہ فضیلت والی بات ہے. اور اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال کیا ہے؟ عملی مثال کیا ہے؟ نماز میں آپ کے بازو بندہ کھڑا ہوا ہے، تھوڑی بیچ میں سانت ہے، کھینچو اس کو، بازو بلاؤ، وہی بات ہے. وہ کیا جی؟ دور مت کرو اس کو اپنے سے. تمہارا نوکر ہے، تمہارا غلام ہے، کچھ بھی ہے، لیکن دور مت کرو اپنے سے. اپنے سے بازو رکھو، اس کو چمٹا کے رکھو. کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کا تعلق دوسرے مسلمان سے ربط میں ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، اسے کنیکشن ہونا چاہیے، اس سے بے سہارا نہیں چھوڑنا. اس کا سہارا، اس کے سپورٹ بنو. کندھے کو کندھا لگانے کے معنی وہی ہے. نماز جو با جماعت فرض ہے آپ کے اوپر، نماز تو گھر میں بھی کہیں بھی ہو جاتی، مگر آپ کو بلا کے جماعت میں کیوں کھڑا کر رہے ہیں آپ؟ اسی لیے کہ ایک دوسرے سے تعلق پیدا کرو.
ہے نا. آپ سورہ آل عمران کی آخری آیت آتی ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا صابروا ورابطوا, اے ایمان والو صبر کرو, برداشت کرو, رابطوا, ایک دوسرے سے ربط میں رہو, کنیکشن میں رہو, تعلق مت توڑو آپس میں ایک دوسرے سے. تم نفرتوں کو مت پھیلاؤ. حدیث میں بات آتی ہے تبشروا ولا تنفروا, تؤثروا ولا تؤثروا, لوگوں کے درمیان میں تبشروا, خوشی کا ماحول پیدا کرو, خوشی کا ماحول پیدا کرو بھائی. ولا تنفروا, نفرت کا ماحول مت پیدا کرو. یسروا, آسانیاں پیدا کرو آپس میں ایک دوسرے. ولا تعسروا, مصیبتیں مت کھڑا کرو, مسائل مت پیدا کرو. ہم تو خالی مسائل پیدا کر رہے ہیں. امت مسلمہ کا یہ کام تھا کہ ان کی امت دنیا کے اندر جو قوم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم کو میدان میں لایا گیا ہے, اور امت مسلمہ خود ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا. آج ہم خود دنیا کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گئے. کسی کام کے ہی نہیں رہے دنیا کے لیے, کچھ ہی کام کی دنیا کے لیے کوئی کام کے باقی نہیں ہے. ہم لوگ اپنے بھائی کے لیے کام کے باقی نہیں ہیں, تو دوسروں کو تو آپ چھوڑو. کچھ نہیں, یہ غرور اور فخر کی پندار میں مبتلا ہے, بس ختم. ہماری ذہن سازی نہیں ہوئی, ہماری تربیت نہیں ہوئی. اور یہ ذہن سازی تربیت جو نا اللہ کے کلام سے ہوتی ہے, قرآن سے ہوتی ہے. یہ قصے کہانیوں سے نہیں ہوتی, مولوی صاحب کے واعظ و بیان سے نہیں ہوتی. قرآن, کیونکہ یہ قرآن جناب علی اندر سینوں کے جو امراض ہیں نا, اس کے اندر ان بیماریوں کو نکال کے پھینک دیتا انہیں. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم شفاء لما فی الصدور, اللہ فرماتے ہیں سورہ یونس میں, انسانوں تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے, اور وہ تمہارے دلوں میں جو بیماریاں ہیں نا اس کو نکال کے پھینکتی انہیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ نفرتیں, یہ قدرتیں, یہ حسد, یہ نفرت, یہ دشمنیاں, یہ سب کیا ہے؟ یہ سب سینوں کے قدرتیں ہیں. نفرت کا ماحول پیدا کر دیا ہمارے پاس. ایک دوسرے سے ہم جناب علی خلوص اور محبت باقی نہیں ہے. رشتہ داریوں سے رشتے ختم ہو گئے. آج ہمارے کچھ بھی نہیں ہے. کہیں تو بھی مل رہے تو بھی موتا میں یا شادی میں مل رہے, بس اور کہاں سے مل رہے جی؟ ہے یہی ہے نا, کہیں بھی نہیں. اور ہماری حالت اتنی ہی بھی بتا, جماعت کا مقصد کیا؟ سپورٹ. اللہ کے نبی نے امت کے مسلمہ کیا مثال دی تھی؟ مثال میں ایک آیت پہ گفتگو کر رہا ہوں اس وقت, واتقوا اللہ, اخوتم پہ صرف. موجودہ حالات کیا ہے آج؟ پرستوں کے اوپر حملے ہوئے, دعائیں کرو دعائیں کرو. ٹھیک ہے دعا تو کریں گے. بتائیے, آپ میں بتا رہا ہوں, کون سے شادی خانوں کے اندر کون سے جناب یعنی ڈشز کم ہوئے؟ کون سی خوشی کم ہوئی؟ گھر کے اندر تل بھن کے کھانے والا کون سا روکے؟ نہیں بھائی ہمارے بولا گا خوشی, اور ہم کیسا کھائیں گے؟ کچھ بھی نہیں, خالی چپ باتوں کے ہے ہی نہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قلوب کے اوپر نظر رکھتا ہے نا. وہ حدیث بھی مشہور ہے نا, حدیث کیا ہے وہ؟ ان اللہ لا ينظر الى اعمالکم, ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن انظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ تو تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے اور نہ تو تمہارے مال کو دیکھتا ہے, اس کی نظر تمہارے دلوں پہ, تمہارے اعمال پہ ہوتی ہے. حدیث شریف ہے, بہت بتائی جا رہی ہے. کچھ محبت کیا ہے؟ ابھی بتایا میں آپ کو کہ ایمان والا جب تک وہ محبت نہ کرے اس وقت مومن نہیں ہو سکتا. حدیث شریف بات آئی. اخوت ان کی تعریف بھی آ گئی آپ کے سامنے. آگے چل کے اس کی تفصیلات بہت ساری آ رہی ہیں, وقت بھی بہت ہو چکا ہے. میں ایک ہی آیت پہ گفتگو کر رہا ہوں آپ سے, ہو سکے تو بعد میں کریں گے اس کے اوپر, لیکن یہ سن لیجیے, میں پتا پہلے فاؤنڈیشن مضبوط ہونا ہے نا. انما المؤمنون اخوۃ, یہ اصل چیز ہے. مثال دی آپ نے ایمان والوں کی. حدیث میں دو آتے ہیں الفاظ, المؤمنون کرجل واحد,
تمام ایمان والے ایک آدمی کی طرح ہیں، ایک. اور دوسری حدیث میں کیا آتا ہے؟ المومن کا جسد الواحد. تمام ایمان والے ایک جسم کی طرح ہیں بالکل. ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ. جسم کا ایک حصے میں اگر تکلیف ہوتی ہے، اگر آنکھ میں تکلیف ہو رہی ہے تو پورا جسم محسوس کر رہا اس میں. وَإِنِ اشْتَكَا رَأْسُهُ اشْتَكَا كُلُّهُ. سر میں درد ہے تو پورا جسم اس سے متاثر ہے. اسی طرح سارے ایمان والے ایک جسم کی طرح ہیں. کسی دوسرے ایمان والے کو تکلیف ہو رہی ہے کہ مصیبت میں ہے تو اس سے تم کو متاثر ہونا ضروری ہے. تم کو یہ ہے ایمان والوں کی مثال. ایک دوسری مثال دی آپ نے، بڑی پیاری مثال. تمام ایمان والے ایک عمارت کی طرح ہے، بلڈنگ کی طرح ہے. دیکھو ایک عمارت ہے، اگر اس کا ایک اینٹ نکل گیا تو دوسرا اینٹ انہیں بھی ہلنا شروع ہوتا. انہیں بھی نکل گیا تو تیسرا ہلنا. کمزور اسی طرح تیسرا چوتھا چوتھا تو عمارت چل جاتی تھی. مثال کتنی پیاری دی آپ نے. گھر کی ایک اینٹ کے نکل گئے جو تو فوری درست کر لیتے اس کو. نہیں بھائی کیا لے کے بڑے ارے دیوان آگا دوسری گر جاتی بڑی. تو یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مومن دوسرا کا شب کا ہاتھ میں انگلیاں ڈال کے آپ نے اشارہ دیا. جس طرح ایک ہاتھ دوسرے انگلیوں میں ڈال کے پکڑ کے بتایا، اسی طرح ایک ہی دوسرے ان کو مضبوط پکڑے رہتی ہے. اسی طرح امت مسلمہ کا وجود جو ہے وہ پورے ایمان والوں سے ان کا ربط، ان کا ضبط. آج کہاں ہے میرے بھائی؟ آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج آپس میں ہمارا تعلقات کیا ہے؟ آج مزاج ہمارا بتاؤں میں آپ کو، نیگیٹو مزاج میں جی رہے ہیں ہم. منفی سوچ ہماری پوری. کسی آپ کے دوست ہے، آپ کے احباب ہے، کوئی بھی رشتہ دار ہے، آپ کسی دوسرے وہ بھی انہیں بھی رشتہ دار، میرا بھی آپ کا بھی ہے، لیکن آپ اس کے سامنے کسی دوسرے رشتہ دار کی تعریف کرو. ارے بڑا اچھا، میں بڑا لین دین میں بڑا فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا کرو. انہیں سر کو جاتے بیٹھتا، اس کو ہضم ہی نہیں ہوتے رہتی ہے. سمجھے؟ سر کے اوپر سر اس کو بٹھا کے خالی اس کی شکایت کرتے رہو، کھانا وانا کھول کے سنتا پورے. تو ہم منفی مزاج، نیگیٹو مزاج بن گیا دماغ ہمارا. کسی کے خوبیاں سننے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہے. خرابیاں بولو سنتے ہم. دلچسپی ہم کو لوگوں کے خرابیوں سے نہیں. یہی ہے نا معاشرہ پورا. غیروں سے نہیں، اپنوں سے بھی بتا رہا ہوں. بھائی بھائی کی، رشتہ داروں کی خون دوسرا خون ہے، اپنے خون کی. یہی حال ہے. منفی سوچ، مثبت سوچ رکھی ہے. ایمان جو ہوتا ہے مثبت سوچ کا نتیجہ ہے. ایمان کے معنی وہی ہے. ایمان کے معنی کہ مثبت کے معنی جو چیز حق ہے وہ مثبت ہوتی ہے. مثبت کے معنی یہ ہے ثابت شدہ. اللہ اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، ایک ثابت شدہ چیز ہے، اسے کہتے ہیں ایمان. نہیں کفر کیا ہے؟ ایک غیر ثابت شدہ. کفر کچھ بھی نہیں ہے، انسانوں کا اپنا ہے معاملہ، یعنی حقیقت کا انکار کرنا، اسے کہتے ہیں کفر. ہمارا دماغ جو ہے منفی سوچ کا بنا ہے، کافرانہ ذہنیت ہے، نعوذ باللہ. یہی حال ہے گھر میں، باہر، اپنوں میں سب، عورتوں میں سب میں یہی حال ہے. خواتین کا یہی معاملہ ہے، دوسروں کی تعریف سننا ہی نہیں چاہتی خاتون بھی کوئی. اچھا یا ہمارے زبان میں سے لوگوں کی برائیاں ہیں، لوگوں کے کمزوریاں، لوگوں کی خطائیں، جبکہ قرآن اور حدیث میں یہ بات واضح کر دی گئی. آپ حضرات بھی ایک حدیث سنے ہوں گے اس سے پہلے بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اگر کسی مسلمان کے عیب کو تم نے دیکھ لیا ہے تو اس کے اوپر پردہ ڈالو. اگر تم نے کسی مسلمان کے گناہ کو دیکھ لیا ہے تو تم اس کے اوپر پردہ ڈالو. حشر کے دن اللہ تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا. اگر نہیں، اگر تم نے جو گناہ دیکھ لیا انہیں چھپ کے کر رہا تھا لیکن دکھ گیا ہو، اگر اس کو تم پھیلانا شروع کر دیا تو حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ پورے انسان رہیں گے، اس بھرے مجموعے کے اندر تمہیں ذلیل کرے گا. یہ حدیث ہے نا، ارشاد رسول ہے نا. ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں، اس کے اب تقریریں کیا ہو رہی، اس کے کمزوریاں کیا ہے، تلاش کرو ذرا، سامنے ہو رہے. اس کے ویک پوائنٹ لاؤ، اس کے ویک پوائنٹ کو پکڑ کے تقریر ہوگی اس کے خلاف.
انہیں ویسا تھا، انہیں ایسا تھا، انہیں وہ کرا، انہیں یہ کرا. سمجھ میں آ رہا؟ اب انہیں ان کے خلاف اب یہ چلتے رہیں گا چرخا. آپ کی کمزوری کو میں نکالوں گا تو میرے کمزوری کا بھی، کیونکہ انسان کمزوری کا پتلا ہے. کوئی انسان بھی یہاں پہ نبیوں سے ہٹ کے جناب علی معصوم نہیں ہے. ہر انسان میں خرابی ہے، ہر انسان میں خرابی ہے. اسی لیے تو اللہ کے نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے گناہ دکھ گیا تو پردہ ڈالو تم. اللہ حشر کے میدان میں تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا بھائی. لیکن آج ہمارا معاملہ الٹا ہے، بالکل یا الٹا ہے. ہم تو تلاش میں ہیں، ویک پوائنٹوں کی تلاش میں، اس کے کمزوریوں کی تلاش میں ہیں. آج یہی کچھ ہو رہا سارا معاملہ. سمجھے میرے بھائی؟ بہرحال ایک آیت میں گفتگو کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد میں اور مزید جو آیات ہیں، 2 آیتیں بڑی اہم ہیں وہ بھی میں بتانا. ابھی اصل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نماز و روزہ بھی دراصل اسی لیے تمہارے وہ فرض کرے تاکہ تمہاری ذاتی اصلاح ہونا ہے. اسی لیے نماز یا روزہ اسی لیے ہے. ہم سے پتہ نہیں کہ خالی نماز روزہ پڑھ لیے بس اس طرح کی چکر نہیں. یہی ہے نہیں ہے نا. نماز کو کیوں بولا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر؟ نماز اسی لیے پڑھو تاکہ نماز کے ذریعے تم برائی اور بے حیائی سے رکنا. تم اسی لیے نماز پڑھو. تم لوگوں کی برائیاں ہیں فوری دیکھ رہے ہیں. منع ہے بھائی، منع ہے، سختی کے ساتھ منع ہے. کوئی پیرا اس کا کمزوری ہوگی، کچھ ہوں گے اس کے. دیکھیے ایک واقعہ صحابی کا آتا ہے. ابھی تو شراب جب تک حرام نہیں ہوئی تھی. ایک صاحب کوئی تھے، بہرحال ایک صاحب نام نہیں آ رہا بجا، وہ آ رہے تھے بڑے نشے میں تھے، پیتے تھے، فوری مسجد نبوی میں آ کے اپنے آپ کو حوالے کر دیتے. یا رسول اللہ مجھے سزا دیجیے. 1 بار 2 بار 3 بار صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نظر انداز کر دینا، چھوڑ دے رہے. کچھ صحابہ کرام نے اس کے اوپر طنز کسا، کچھ بولنا شروع کر دیا. وہ شرم تو کتنی پیاری بات کہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام کو کہا اسے چھوڑ دو، وہ اللہ اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے. چھوڑ دو اسے، وہ اللہ اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے. ایک ظاہری گناہ ہے کر کے آ کے اس کے اندر اتنا احساس ہے کہ اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر رہا، اور تمہارے کتنے گناہ ہوں گے تم چھپا رہے میرے سے. ہو سکتا ہے نا یہ اپنی طرف سے بولوں نہیں، کتنے گناہ نہیں ہے بھئی. ایک گناہ ایک ہے ایسا ہے. ایک آدمی اکثر یہ ہوتا ہے کہ بڑے مولوی ملا مفتی ہے، ان کو جناب سب کچھ ہے، نمازہ پابندی، لباس اچھا، امامہ سب کچھ ہے، اور جو بے نمازی ہے انہوں پینٹ شرٹ والے داڑھی نہیں ہے، ان کو ان کے خلاف بولنا شروع کر دیتے. ارے اس کو نکالو داڑھی منڈا ہے، ارے اس کو نکالو انگریزوں کا لباس پہن رہا ہوں، اس کو نکالو. بھائی انہیں وہاں غلطی کر رہا، تمہارے کتنے غلطیاں ہوں گے دوسرے؟ تمہارے کتنے غلطیاں ہوں گے دوسرے؟ بھائی اس کے اندر وہ غلطیاں تو تمہارے بھی بہت ہیں وہاں پہ پڑتا. وائٹ کالر مجرمہ ہے، دیکھنے کو صحیح رہتے سب. تو مطلب بولنے کا یہ ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے. جب اللہ نے گنہگاروں کو نہیں دھتکارا تو آپ کیسے دھتکاریں گے بھائی؟ منع ہے نا یہ. بلکہ اللہ نے جو بات فرمائی ہے قرآن مجید میں گنہگاروں کے متعلق، اگر آپ سنیں گے تو آپ تعجب میں رہیں گے کہ واقعی میں وہ رحمان ہے. گناہ کرنے والوں سے ہم مفرت کرتے ہیں، ہمارے پاس پینے کھانے والوں سے، فلاں سے فلاں سے فلاں سے. لیکن اللہ کیا کہتا ہے اسے سنو، ان اللہ یحب التوابین. گناہ ہونے کے بعد جو لوگ توبہ کر رہے ہیں میرے پاس آ کے، میں ان سے محبت کر رہا ہوں، ایسے گنہگاروں سے. بات ہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ حقیر کر دینا کسی کو، ذلیل کر دینا کسی کو، نظروں سے نیچے گرا دینا، اور اپنے آپ کو میں بڑا نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، سمجھ میں آ رہا فلاں فلاں. یہ ساری باتیں شیطانی چکر ہے سب. سمجھ میں آ رہا؟ تو اپنی داڑھی کے گھومڑ میں، اپنے امامے کے گھومڑ میں، اپنے کھڑاؤں کے گھومڑ میں، اپنے عصا کے گھومڑ میں، یہی چکر میں، اور سامنے والوں کو حقیر جان رہے ہیں تم دوسروں کو. ایک بڑی حکایت ہے شیخ عبد پیران پیر کی، شیخ عبد الخالق جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں لکھی بھی ہے کہ تہجد پابندی سے پڑھتے تھے. تقریباً سبھی اولیاء اللہ کا ایک معمول تھا تہجد کی نماز، انبیاء کرام کی. تو آپ نے اپنے بچے کو بھی اٹھا دیا تہجد کے لیے. اب ظاہر ہے کہ اٹھے بچے وضو وغیرہ کریں گے نا. اب گھر میں بھی کچھ لوگ ہیں آزو بازو وغیرہ دیکھے تو
نماز جب پڑھ رہے تھے تہجد کے، بیٹا بھی پڑھا، بیٹا پڑھ رہا ہے نہیں پڑھا، بہرحال ابھی وضو کر رہے تھے، گفتگو ہوئی، کیا بولے بیٹے صاحب، والد صاحب کو، ابا جان کتنے برے لوگ ہیں، کیسے سوتے پڑے ہوئے ہیں. والد صاحب کیا بولے، کاش کہ تو بھی سوتا تھا تو اس سے بہتر تھا. جملے سے تیری نماز تہجد سے بہتر یہ تھا کہ تو سو جاتا تو اچھا تھا. تمہارے اندر ایک غرور تقویٰ پیدا ہو گیا، نماز کا غرور پیدا ہو گیا تیرے. دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے صرف یہ گنتی کے اعمال کو نہیں دیکھتا. آپ اللہ کے نبی کتنے حج کرے؟ ایک حج کرے. ہمارے پاس کئی لوگ ہیں حج کے 10-10 20-20 حج کرے. تو گنتی کے حج زیادہ ہے یا وہ ایک حج بھاری ہے؟ ارے گنتی نہیں چلتی بابا. صحابہ کرام کتنے 5 نمازیں پڑھے، وہی 4 رکعت، وہی 3 رکعت، وہی 2 رکعت پڑھے، ہے نا. ہم بھی اتنے ہی پڑھ رہے ہیں، دونوں کے وہی ہے نماز. گنتی میں نہیں، اپن آتے ہی نہیں. وہاں پہ معاملہ وزن کا چلتا، گنتی کا نہیں چلتا. والوزن یومئذ الحق، وزن کیا جائے گا تمہارے اعمال کو، تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا. تم گنتی کے کر رہے ناکامہ، گنتی نہیں، کوانٹٹی نہیں، کوالٹی. گنتی نہیں، اس کی حقیقت، اس کی روح کیا ہے، اس کی جان کیا، وہ دیکھا گیا اللہ کے دربار میں. آپ کو بتاؤں ایک مثال، وہ جنگیں، بہت بڑی جنگ ہو رہی تھی جس وقت مسلمان روم کے غالباً، روم سے اللہ کے نبی بھیجے تھے. اس وقت بہت سارے مال کی ضرورت تھی. اللہ کے نبی اعلان کر دیا سب لا رہے ہیں اس میں مال. صحابہ عورتیں اپنے زیور لا کے ڈال دیں، فلاں لا رہے ہیں. حضرت ابو بکر آ گئے، جھول پھل لے کے تھیلے فلاں لا کے ڈال دے. یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے پوچھا اے ابو بکر یہ سارا مال ہے؟ ہاں سارا مال ہے. تو پھر اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑا تم نے؟ اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیں. اچھا حضرت عمر آیا معاملے لے کے، پھر پوچھا رسول اللہ نے اے عمر سارا مال؟ یا رسول اللہ نے آدھا مال لایا، آدھا مال آپ کے لیے، باقی آدھا مال بیوی بچوں کے لیے چھوڑو. حضرت عمر بعد میں کیا بول رہے معلوم؟ آج میں عہد کر لے کے آیا تھا ابو بکر کو پیچھے کر دوں گا. جب یہ دیکھ لیں سین تو اس کے بعد کیا بولے حضرت عمر؟ اب میں ٹھان لیا ہوں کہ زندگی میں کبھی بھی ابو بکر سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا. رضی اللہ تعالیٰ عنہما. بہرحال یہ بات اسی میں ہو رہی تھی، بالکل ابھی مغرب کا وقت ہو رہا تھا. یہ صحابی دوڑتے ہوئے آئے، اپنے دامن میں کچھ کھجوریں لے کے آئے. محنت کر دوڑتے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانا. وہ مزدور تھے کہ یہودی کے بہرحال کسی کے کھجور کے باغ میں مزدوری کرتے تھے. وہ مزدوری لے کے آگے وہ مزدوری اللہ کے نبی کو دے دیا. وہ جو وہاں پہ سونا تھا، چاندی تھی، مزید اور مہنگے قیمتی چیزاں تھے، وہ سارا ڈھیر پڑا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزدور کی کھجوروں کو ساری ڈھیر پہ رکھ کے فرمایا یہ ڈھیر سے افضل یہ کھجور ہے، کیونکہ تم نے تمہارے مال میں سے دیا ہے اور اس نے اپنے بھوک کو مٹا کے دیا ہے. تمہارے پاس مال ہے، اس میں سے کچھ دیا ہے، اس کے بعد کچھ ہے نہیں، بھوکا رہ کے تم کو اللہ کے راستے میں دے رہا ہے. یا یہ نہیں دیکھا جاتا یہاں پہ کہ سونا کون دے رہا ہے، ہیرے کون دے رہے، جوہرا، اس کا جذبہ دیکھا جاتا ہے. اس عمل کے پیچھے اس کی نیت کیا ہے، اس کا جذبہ کیا ہے، آخر یہ دیکھا جاتا ہے. کیوں دے رہا آخر، ہے نا. تو آج ہمارے پاس جتنے بھی ہو رہے ہیں جناب علی، یہ سب اس کے اندر جذبہ نہیں ہے کچھ بھی، ختم، بس نام ہے، کام ہے، برخاست. جذبہ ہوتا ہے اصل میں. تو یہ عرض کر رہا تھا، اصل اگر کوئی گنہگار بھی ہے نا، اگر ایک گناہ، ایک حدیث اور آتی ہے آپ کے سامنے، وہ بھی پیش کر دیتا ہوں آپ کو. کیا ہے سو، ایک خاتون زانی زنا کیے تھے دونوں، وہ قبیلے غامد کے تھے یہ دونوں، ایک قبیلے کا نام ہے. تو بہرحال جذبات میں غلطی ہو گئی، جو بھی ہوا بہرحال وہ دونوں بھی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ اب سزا دیجیے. اب سزا کے معنی موت ہے. دونوں بھی حاضر ہو گئے. بہرحال بڑی حدیث ہے وہ. جب حاضر ہو گئے تو صحابہ کرام، اور جب ان کو سزا دی گئی، ان کے خون کے چھینٹے، شاید وہ نام یاد ہے کس صحابی کے دامن پہ گرے، تو انہوں نے کراہیت محسوس کی. کیا ایک زانی کے چھینٹے میرے اوپر. جب یہ کراہیت کے جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے
تو آپ نے کیا فرمایا معلوم؟ خبردار، اس نے وہ توبہ کی ہے کہ مدینے کے سارے لوگوں پہ اگر مجھے بانٹ دی جائے تو وہ بھی بخشے جائیں گے. وہ توبہ کی ہے. اس نے تم کراہیت محسوس کرتے ہو؟ ہے کیا ہمارے روزے، ہمارے نمازیں، ہمارے حج خالی کھانا پوری ہے، خالی ہے، بھرتی ہے صرف. اس کے پیچھے کوئی اسپرٹ نہیں ہے، کوئی جان نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا؟ وہ نہیں ہے اس میں. اصل چیز یہی ہے. چلیے انشاءاللہ اب ختم کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں گے ہم. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.